اللہ عز و جل ایمان والوں کو چنا، ایمان کی علامت کیا، ایمان ہے کیا؟ تو آؤ امام راضی سے پوچھتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بندہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھے اور جتنی محبت مصطفیٰ ہے وہ بندہ اتنا ایمان والا ہے۔ محبت مصطفیٰ نظر آئے تو ایمان ہے، نہ نظر آئے تو نہیں۔ اگر اپنے قلب میں جھانک کر دیکھو آمنہ کے لال کی محبت ہے تو قسم کھا کر کہہ دو قرآن پاک نے ہمیں درود و سلام کا حکم فرمایا ہے۔ جس کو اپنے قلب میں سرکار کی محبت نظر آ رہی بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علی امام قرطبی صاحب فرماتے ہیں جب حضور کا نام آیا اور سینے کے اندر جو دھڑکے نا وہ دل ہی نہیں، تو دل کی پہچان بھی کرنی ہے تو سرکار کا نام لے کر جھکتا ہے یا نہیں، دھڑکتا ہے یا نہیں۔ اگر دھڑکتا ہے محبت میں تو سمجھ جائے یہ دل ہے، اگر بپھر جاتا ہے تو سمجھ جائے یہ تو ستون حنانہ کی لکڑی اس سے بہتر تھی جو روتی تھی، سمجھ جائیں اس سے تو وہ پتھر بہتر ہیں جنہوں نے ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ پڑھ لیا۔ تو وہ دل ہی وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی محبت میں دھڑکا کرے گا۔ تو ایسے دلوں والوں کو حکم فرمایا تم درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ اس کے بعد میں نے آیت مبارکہ کا حصہ پڑھا ہوں، بشیرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، میرے بعد ایک ایسے رسول آ رہے ہیں ان کی میں خوشخبری سنانے والا ہوں۔ کیا خوشخبری؟ خوشخبری میں خوشی ہے یا غمی؟ خوشی ہے نا، میں خوشخبری سنا رہا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد میں آئیں گے اور ان کا نام احمد ہے۔ یہ قرآن پاک کسی مولوی کی کتاب نہیں ہے، کسی مکتب فکر کی کتاب نہیں ہے، یہ تو اللہ عز و جل کا کلام ہے جو بتا رہا ہے۔ خوشخبری دے رہا ہوں 500 سال بعد میں سرکار تشریف لائے، خوشخبری نبی نے پہلے دے دی۔ تو اگر سرکار تشریف ہی نہیں لائے، خوشخبری پہلے آ جائے، جب تشریف لا چکے تو کتنی خوشی ہونی چاہیے۔ تو ہم تو کہتے یہی پر کہنا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آنے والے ہیں کہ میں خوشخبری دے رہا ہوں، ہم کہتے ہیں ہم خوشخبری دے چکے، سرکار آ چکے۔ تو وہ تو قرآن کا اشارہ ہے اور ہمارا بولنا شرک ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں کا قاعدہ ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پاک کے عین مطابق ہے تو ہمارا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث یہ دونوں اس کا ساتھ دیتے، کہیں ہمیں آئیں بائیں طے کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ تو آؤ سنو، خوشخبری دیتا ہوں، پہلے بتا دیا کس کی، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے جو میرے بعد میں رسول آ رہے ہیں، ان کا نام احمد ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 7 دن کے بعد نام رکھنا مستحب ہے، لیکن یہ تو دیکھو میرے آقا کا نام 500 سال پہلے بلند ہوا، 500 سال سرکار کی آمد سے پہلے بلند ہوا۔ اور اگر پیچھے جائیں تو 7000 سال کی ہسٹری بھی ملے گی۔ آدم علیہ السلام نے بھی لیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی لیا، موسیٰ علیہ السلام نے 2500 سال پہلے لیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے 500 سال پہلے لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے پہلے لیا، جب آپ کو حکومت ملی آپ کے پاس انگوٹھی تھی، اس میں اسم محمد تھا اور اس کی برکت سے آپ کی پوری سلطنت زمین پر تھی۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی جس میں سرکار کا نام بلند تھا۔ تو خوشخبریاں پہلے آ رہی ہیں، سرکار بعد میں تشریف لا رہے ہیں۔ اگر انبیاء خوشیاں منائیں تو قرآن پاک کا حصہ بن جائے، ہم خوشیاں منائے تو یہ شرک کیسے ہو جائے، بدعت کیوں ہو جائے؟ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب۔ اچھا بڑا یہ میسج چلتا ہے، وہ جی کہاں سے ثابت ہے، کس صحابی نے منایا میلاد؟
اور سنو کان کھول کر سنو سیدھے سادے مسلمانوں، سیدھے سادے امتیوں، یہ میسج لے کے اپنے ہی سنیوں کے گالے پڑنے والوں سنو، غور کرو، میرے آقا علیہ السلام کی آمد کو منانا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کس صحابی سے ثابت ہے؟ کس تقریریں کی جاتی ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم جھنڈے یا جھنڈے کو میلاد نہیں کہتے، ہم دریوں کو میلاد نہیں کہتے، اکو ساؤنڈ کو میلاد نہیں کہتے، دیش کو میلاد نہیں کہتے، ہم تو میلاد کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ۔ تو آپ بتاؤ کس صحابی نے ذکر مصطفیٰ نہیں کیا؟ کس صحابی نے ذکر مصطفیٰ نے کیا؟ لو ہمارا دعویٰ ہے کسی نے ذکر مصطفیٰ نہیں کیا، ہم اس کو صحابی بھی نہیں مانیں۔ جس نے میرے آقا کا ذکر نہیں کیا ہم اس کو صحابی نہیں مانتے، ہم اس کو تابعی نہیں مانتے، ہم اس کو تبع تابعی نہیں مانتے، ہم اس کو مفسر نہیں مانتے، ہم اس کو محدث نہیں مانتے۔ خدا کی قسم یہ سارے منصب ملے تو میرے آقا کے قدموں سے کس نے، کس صحابی نے میلاد منایا؟ میلاد کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ۔ لو ہر صحابی نے منایا، ہر تابعی نے منایا، ہر تابعی نے منایا، ہر محدث نے منایا، ہر مفسر نے منایا، ہر سنی نے منایا، ہر عالم دین نے منایا، جس کا علم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، ہر اس عالم نے منایا جس نے انکار کیا اتنا علم ہو ابلیس ہے عالم نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت۔ تو پتا چلا کس صحابی سے ثابت ہے؟ ہر صحابی سے ثابت ہے، ہر عالم سے ثابت ہے، ہر ولی سے ثابت ہے۔ تو یہ پوچھنا کیا کس کس سے، اور سارے صحابہ کا نام ہی ہمیں نہیں آتا، بس ایک ہی جملہ ہے سب صحابہ نے منایا، منا رہے ہیں، سرکار کا ذکر کرتے ہیں اور اسی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ لو ہماری نماز نے منایا ہے، ہماری عبادت، ہمارے فرائض نے میلاد منایا ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی، ذرا اس کو نکال کے کوئی نماز پڑھے ہو جائے گی؟ اچھا میں اس کی بھی وضاحت کر دوں، ایسے چکا چکا نہیں۔ رسول کا معنی ہے بھیجا ہوا، ہر ڈکشنری میں موجود ہے، بھیجا ہوا۔ جو بھیجا جاتا ہے ایک طرف سے اس کی روانگی ہوتی ہے، دوسری طرف اس کی آمد ہوتی ہے، اور اسی کا ذکر کرنا ہے تو میلاد ہے۔ میں شور کوٹ سے آیا، آنا جی تو میں شور کوٹ، آمدم ال شور کوٹ، میں شور کوٹ سے آیا، پہلے موجود تھا تو آیا، آپ انتظار کر رہے تھے، گھر والے مجھے روانہ کر رہے تھے، وہاں سے روانگی یہاں آمد، اور میرے آقا کی روانگی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور آگے آمد ومبشر برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بیچنا بھی ثابت، آنا بھی ثابت، اسی کا نام رسول ہے۔ آمد اور روانگی کا ذکر کرنا ہی تو میلاد ہے، جہاں جہاں لفظ رسول آئے گا میلاد آئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر لا الہ الا اللہ کو کروڑ بار کہے مسلمان ہو جائے گا؟ شک ہے، نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا۔ رسول کہا، آمد مصطفیٰ کا ذکر ہوا، التحیات میں نماز پڑھی، عبدہ و رسول، چھوڑ دے تو نماز ہوگی نہیں۔ اچھا رسول جہاں جہاں لفظ ہے قرآن پاک میں نکال دیے جائے، قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ اقامت کہی، اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر یہ چھوڑ دیا اقامت ہو جائے گی جو واجب جماعت میں، اذان ہو جائے گی۔ تو مجھے پھر کہنے دیجئے میرے آقا کے میلاد کے بغیر قرآن نامکمل، میرے آقا کے میلاد کے بغیر نماز نامکمل، میرے آقا کے میلاد کے بغیر اقامت نامکمل، میرے آقا کے میلاد کے بغیر اذان نامکمل، میرے آقا کے میلاد کے بغیر ایمان نامکمل۔
جب جب رسول لفظ آئے گا میلاد آئے گا. کوئی اکڑ جائے میں میلاد نہیں مناتا تو پھر عبادت کون سی کرو گے؟ کوئی اکڑ جائے میں تو وہی چومتا نہیں ہوں. اللہ نے نام ہی اپنے محبوب کے دو رکھے، حقیقی نام اور اصلی جس کو کہتے ذاتی نام دو، احمد اور محمد، اور صفاتی نام لا تعداد. احمد اور محمد دو نام ایسے لیے کوئی منکر لے منافق لے پہلے چومے گا پھر نام نکلے گا. احمد کہو تو ایک مرتبہ چوما جاتا ہے، محمد کہو تو دو مرتبہ چوما جاتا ہے. بہرحال تو پتا چلا میرے آقا کی آمد اور روانگی کا ذکر ملاد ہے اور یہ ساری عبادات میں شامل ہے. آؤ آگے چلتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث قدسی پیش کی تھی، میں اس کے تھوڑی سی وضاحت کر لوں، جس کو علامہ حجر اسقلانی نے اپنے مسند میں نقل کیا ہے، مصنف عبد الرزاق نے نقل کیا ہے. اسی کو مقام رسول کتاب میں حضرت علامہ محدث کبیر مفتی منظور احمد فیضی نے نقل کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ. کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ فرمان اللہ کا ہو اور روایت رسول اللہ کی ہو، راوی رسول اللہ ہو اور فرمان اللہ عز و جل کا ہو. کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا خزانہ تھا. وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرَفَ، اور مجھے محبت ہوئی کہ میرا تعارف بیان ہو. فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا، تو میں نے محمد کو بنایا. اب ذرا اس میں تین چیزوں پہ میں توجہ دلاؤں گا. کنت کنزا مخفیا، خالق کائنات چھپا خزانہ تھا، اللہ تعالیٰ چھپا ہوا تھا جس کی معرفت کے لیے ساری زندگیاں ریاضتیں باتیں کی جاتی ہیں. جس کی معرفت کے لیے اولیاء اللہ ساری زندگی باتیں ریاضتیں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. وہ خزانہ چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا خزانہ ہے. اور کس کے سامنے آیا ہوا؟ وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرَفَ، اور یہ مجھے محبت ہوئی کہ مجھے پسند آیا کہ میرا تعارف ہونا چاہیے. تعارف کے لیے کیا بنایا؟ دنیا نہیں، فرشتے نہیں، عام انسان نہیں. فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا، سب سے پہلے میں نے محمد کو بنایا. اللہ عز و جل خزانہ مخفی ہے، محبوب کو بنایا. محبوب تعارف لے رہے ہیں، نہ جانے کروڑوں اربوں خربوں سال محبوب محب کو دیکھتے رہے، محب محبوب کو دیکھتے رہے. تعارف ہوا، تعارف کے لیے ضروری ہے جس کا تعارف کیا جائے اس سے پہلے پوچھا جائے پھر آگے بتایا جائے. تو ساری معرفت الہی میرے آقا علیہ السلام کو دی، تعارف دیا، پھر مخلوق بنائی بقیہ. پہلے کیا کیا؟ فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا، محبوب کو پیدا کیا. محبوب کو پیدا کیا تو کیسے؟ اب یہاں بات روک کے میں ایک بات سمجھاؤں گا. او جی بشر ہے، دوسرا نور ہے. نور و بشر کا جھگڑا یہیں ختم ہو جاتا ہے. عقل کے ناخن لوگ اگر کوئی کہے بشر سے، سائنس اور قرآن کی روح سے بشر چار چیزوں سے بنتا ہے. کتنی چیزوں سے؟ ان کو کہتے ہیں عناصر اربع. چار چیزیں کون کون سی؟ آگ، مٹی، ہوا اور پانی. سمجھ آئی؟ آگ، مٹی، ہوا اور پانی، یہ کیا بنتا ہے اس سے؟ بشر. بتاؤ فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا، جب محبوب کو بنا دیا، مٹی تھی، آگ، پانی، ہوا اور کیا تھا پھر؟ جب بشریت کا مٹیریل ہی نہیں تھا تو بشریت کیسے؟ سرکار نورانیت میں دے رہے. فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا، محمد کو پیدا کیا. ابھی مٹی نہیں بنی، محمد کو پیدا کیا. پانی نہیں بنا، محمد کو پیدا کیا. روشنی بنی، محمد کو پیدا کیا. عناصر اربع نہ تھے، جہات ستہ نہ تھی، محمد کو پیدا کیا تاکہ بشر کا سوال ہی ختم ہو جائے.
جب بشریت کا میٹیریل ہی نہ تھا تو اس وقت اپنے محبوب کو بنا دیا کہ بشریت کی عادت ہی نہیں تھی. بشریت کو تو بشر کو عادت تھی, بشریت کی بشر کو عادت تھی. ہم فیض لے نہ پاتے. امام حجر عسقلانی فرماتے ہیں اگر حضور کا حقیقی نور زمین پر آ جاتا تو خدا کی قسم زمین کی عرش جل جاتی. نہ کوئی نبی دیکھ سکتا نہ کوئی فرشتہ دیکھ سکتا. اللہ نے اپنا محبوب بھیجا جن سے انسانیت میں بنا کے 70,000 حجابات میں, اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہم نے احسان کر دیا ہے محبوب مومنوں کو دے کے. آگے مومن کیا کہے, او جی ہماری طرح ہے. وہ مومن ہے, وہ مومن ہے جو ہماری طرح ہی دیا ہے. اللہ تعالیٰ میں نے بے مثال بنا دیا, کچھ بھی نہ بنایا, محبوب کو بنایا تو نہیں ہمارے جیسے. کیا بات ہے, فضیلت تو دیکھو کیسی بیان کی جا رہی, جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آؤ قرآن پاک سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس دن عید منانی چاہیے یا نہیں, خوشخبری کا دن ہے یا نہیں. تو آؤ پاک سے ہی گائیڈ لائن لے لیتے ہیں. قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے سورہ یوں کہ بنی اسرائیل میں جب یہ جھگڑا پڑا, جو بنی اسرائیل کہنے لگے ہمیں مشقت نہیں ہوتی, ہم تو کما نہیں سکتے, تھکے آ رہے ہوتے ہیں, لہذا ہمیں تو ویسے ہی من و سلوہ ملنا چاہیے. تو اس وقت کیا ہوا, عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ان کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے. تو کیا کیا, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. اس میں نقطہ سمجھاؤں گا پھر آگے چلتا ہوں. اے ہمارے رب, آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما جس میں روٹیاں ہوں اور سالن ہو, اور جس دن یہ دعا قبول ہو گئی, اے اللہ ہم سب کے لیے عید کا دن ہوگا. لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا, اگلے پچھلے مل کر متفقہ عید بنائیں گے. اگر دسترخوان آ گیا فرقے نہیں بنے گی, فرقہ واریت نہیں ہوگی, شرک و بدعت کے فتووں کی مشین نہیں چلے گی. لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا, اگلے پچھلوں کے لیے ہم متفقہ عید بنا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترخوان نازل فرمایا جس میں بھنی بٹیرے یا مچھلی اور نان وغیرہ تھے, روٹیاں اور سالن کا سادہ الفاظ میں کہہ لیں. اب اس وقت سے عیسائی عید مناتے آ رہے ہیں, قیامت تک ہی مناتے رہے. کیا ملا ان کو, دسترخوان. دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اے اللہ میری اولاد میں سے نبی آخر الزمان ہے, نبی آخر الزمان میری اولاد میں سے بھیج. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور نسب بتا دو. عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کا مقام, موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کا مقام, اور نسب میں بھی ابراہیم علیہ السلام دادا. اب پوتا ہے, ادھر دادا ہے, ادھر دسترخوان کے لیے دعا ہے, ادھر حبیب الرحمان کے لیے دعا ہے. دسترخوان نازل ہو تو عید ہو, حبیب الرحمان آئے تو عید کیوں نہ ہو. مولا مولا تیری مخلوق میں ہم بندے چنتے ہیں, آمنے سامنے بٹھا کے فیصلہ کرتے ہیں. ایک طرف سے بدعت اور شرک کے مفتی بٹھا دیتے ہیں, دوسری طرف عیسائیوں کو بٹھا دیتے ہیں, ذرا گفتگو سنیں, اگر آپس میں وہ کریں تو. عیسائی کہیں گے ہم یہ عید کا دن مناتے ہیں اتوار, اس لیے کہ اس دن ہمارے نبی کی دعا قبول ہوئی تھی اور دسترخوان نازل ہوا تھا. یہ ہماری عید ہے سب کے لیے. بتاؤ دوسری طرف حبیب الرحمان تشریف لائے ہیں, دادا ابراہیم کی دعا قبول ہوئی ہے, اور